إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگوں اور دوستو، دینی مدرسہ دارالتحفیظ مقام سرجا پور وایا ریام ضلع دربھنگا میں زیر تعلیم شعبہ حفظ کے بچوں، خواتین اسلام، ہمارا آج کا یہ پروگرام دعوتی دورے کا دوسرا پڑاؤ ہے جو مدرسہ دارالتحفیظ کے صحن میں منعقد ہو رہا ہے۔ مقصد آپ حضرات کے اندر دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کرنا ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو عقیدے یا عمل کے تعلق سے یا معاملات کے تعلق سے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سنیں گے اور آپ کو اس کے جواب سے نوازیں گے۔ یہ در حقیقت دعوتی دورہ ایک مذاکرہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، دین کو سمجھائیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اسی پر تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہی آیت آج کے اس مختصر محاضرے کا عنوان ہے کہ ہم اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کیسے کریں۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، معانی اور مطالب کو سمجھنا تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسرے کو بھی صحیح عمل کی طرف بلائیں، یہ دین کے اہم ترین واجبات میں سے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے تدبر و تعقل کے لیے اتارا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ عظیم کتاب اللہ نے، بابرکت کتاب اللہ نے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور عقل مند اولو الالباب اس سے نصیحت حاصل۔ ہر شخص کو چاہیے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید میں غور و فکر کرے۔ معمولی پڑھا لکھا ہو تو ایک آدھ ترجمہ تفسیر، معتبر تفسیر کافی ہوگی۔ طالب علم ہو تو ایک سے زائد تفسیر کا مطالعہ کرے، اوتھینٹک تفسیر کا۔ جو عالم ہیں ان کو چاہیے کہ کئی ایک تفاسیر کا مطالعہ کرے، تقابلی مطالعہ کرے، اور جو نقطے کی بات ہو اس کو ایک ڈائری بنا لے، نوٹ کرے، لکھے، تاکہ گاہے بگاہے اس کو دیکھتے رہے۔ اس طریقے سے اپنے علم میں اضافہ کرے۔ اور پھر قرآن مجید جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنا اور پڑھانا مقصود بذات نہیں ہے۔ پڑھنے کا مقصد اور ثمرہ، علم کا ثمرہ ہے عمل، تو عمل کے لیے پڑھیں۔ جو کچھ بھی سنیں عمل کے لیے سنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علم عمل کے لیے شرط ہے، اور علم کا ثمرہ عمل ہے۔ عمل کے لیے علم شرط، بغیر علم کے عمل کریں گے گمراہی میں پڑیں گے، بدعت پہ کا ارتکاب کریں گے۔ اور علم ہے آپ کے پاس لیکن عمل نہیں ہے تو غیر نافع علم ہے آپ کے پاس، ایسا علم ہے جو آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اور یہ یہودیانہ صفت ہے کہ ان کے پاس علم تھا، یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار۔ تو گویا علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم، بغیر علم کے عمل صحیح نہیں، اور علم والے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ نفع بخش علم نہیں ہوگا۔ اس شخص کی حیثیت اس گدھے کی ہوگی جس پر دینی کتابیں لاد دی جائیں لیکن گدھا اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ علم تو ہے اس کے پاس لیکن وہ خود استفادہ نہیں کر رہا ہے، واجبات تک کا تاریک ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ علم اس کے لیے وبال ہوگا۔
بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ پر جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف آیات ہیں قرآن مجید میں ان کو معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور برتنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے قرآن مجید میں تقریباً 90 سے زائد مقام پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کیا، اور سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو نبی کو راعینا مت کہو، جیسے کہ یہودی اور منافق کیا کہتے تھے، زبان کو ذرا ٹیڑھا کر کے کھینچ کے کہتے راعینا ہمارے چرواہے، تو تم اس مفہوم کو جو کہتے تھے کہ رکیے ذرا سمجھنے دیجیے، ہماری رعایت کیجیے، اس کو راعینا کو راعینا کر دیتے تھے، چرواہے۔ تو آپ نے کہا ایسا ذو معنی لفظ بولو ہی نہیں، اسی مضمون کے لیے، اسی مفہوم کے لیے کہ ٹھہریے، رکیے، ہم کو سمجھنے دیجیے، اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے انظرنا۔ یہاں کوئی بھی دال نہیں گلے گی منافقوں کی، اس لیے تم لفظ بدل دو تاکہ وہ بھی لفظ بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اور یہ جو آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور اس کے بعد 8ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو۔ یہ آخری آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کے سورہ تحریم کی جو آیت ہے آیت نمبر 8، اس کے بعد سے لے کر کے 29واں پارے میں اور 30واں پارے میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب نہیں، سمجھ گئے؟ بہرحال یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتنی اچھی صفت سے اللہ نے ہمیں پکارا ہے، ہماری مصلحت کے لیے پکارا ہے، اس کام کی طرف بلایا ہے اللہ نے جس میں ہمارے دین اور دنیا کی مصلحت ہے۔ اللہ رب العالمین، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی حمید ہے۔ ہم کیا ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، انس و جن نافرمانی کرنے لگے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، تم اور زمین میں رہنے والے جتنے بھی ہیں سب اللہ کی ناشکرے ہو جاؤ، سب اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرو، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، کسی کی تعریف اور توصیف کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ حمید ہے، ہر حال میں حمد اس کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ تو ہماری یہ اطاعت گزاری اور گناہوں سے پرہیز یہ ہمارے خود کے فائدے کے لیے، دین اور دنیا کے فائدے کے لیے، ورنہ اللہ غنی حمید ہے۔ ایک اور اسی مضمون کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی الی آخر الحدیث، کہ اے بندو، اللہ فرماتا ہے اے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین انس و جن سب دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی کے دل پر جمع ہو جاؤ تو بھی ہمارے ملک میں ہماری مقام میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ برخلاف اس کے اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انس و جن سب دنیا کے سب سے بڑے فاسق اور فاجر آدمی کو چن لو اور سب ویسے ہی ہو جاؤ تو بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے ملک میں، میرے مقام میں، میرے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انما ہی اعمالکم وصیح لکم، تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو اچھے یا برے اس کو میں گنتا ہوں، شمار کر کے رکھتا ہوں، تم بھی اپنے عملوں کا شمار کرو اور حساب کرو، اور اگر لگے کہ تمہاری زندگی میں اچھے اعمال ہیں تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر لگے کہ نہیں غلط کر رہے ہو، غلط راستے پر چل رہے ہو، فلا یلومن الا نفسہ، تو صرف اپنے نفس کو ملامت کرو۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو اس پر توجہ دو، کیونکہ یقیناً کسی بڑی مصلحت کی طرف اللہ تم کو بلا رہا ہے، کسی بڑے خیر کی طرف دعوت دے رہا ہوگا یا کسی بڑے شر سے بچنے کی تلقین کر رہا ہوگا۔ دیکھیے کتنی زبردست نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، نصیحت سے پہلے ایک لفظ جو اس کے اندر آیا آمنوا، ایمان، جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ وہ ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دل سے یقین کریں، رسول کی رسالت پر یقین کریں، اور اسی طریقہ سے تمام انبیاء اور رسول، ملائکہ، اللہ کی کتابیں اور یوم آخرت اور تقدیر کے بھلے برے، جو ایمان کی 6 ارکان ہیں، ایمان باللہ،
ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیر و شر۔ ان تمام حقائق پر دل میں یقین ہو، تصدیق اور یقین ہو دل میں، اور اس کا اظہار اقرار زبان سے، اور پھر اس کا عملی ثبوت ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے پیش کریں۔ دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے آپ تو مسلمان نہیں۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر آپ کا یقین نہیں ہے، شک اور تردد کی کیفیت ہے آپ کے اندر، تو آپ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ منافق اعتقادی جو مدینے میں تھے، جو کلمہ زبان سے پڑھتے تھے، دل ایمان سے خالی تھا۔ دل میں ایمان بھی ہے، اللہ کی وحدانیت پر دل مطمئن ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، لیکن عمل اس کے تقاضے کے مطابق نہیں۔ تو اگر شرک ہے تب تو یہ اقرار ہی غلط ہے، اور اس پر اگر آدمی مرتا ہے تو دائمی جہنمی ہے۔ لیکن اگر شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہے اس کی زندگی میں، وہ فاسق مومن ہے۔ مومن تو ہے لیکن فاسق مومن۔ اور بعض علماء نے کہا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اگر ترک کرتا ہے جان بوجھ کے تو کافر ہے، حقیقی کافر ہوگا، لیکن اور جمہور امت کے علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، فاسق مومن ہے۔ بہرحال یہ سمجھ میں بات آئی کہ مومن کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور عمل سے اس کا ثبوت ہو۔ اسے کہتے ہیں الایمان تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان بالاعضاء والجوارح، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ عمل کی حیثیت اسلام میں اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے، عمل صالح کا ذکر کیا۔ حالانکہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، ایمان کے اندر عمل ایمان کا ایک جز ہے۔ ایمان تین اجزاء کے مجموعے کا نام ہوا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، اعضاء سے عمل کرنا۔ 1/3 اسلام ہے، یہ ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی قرآن میں دے رہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل کا بھی اللہ نے ذکر کیا تاکہ عمل کی حیثیت واضح ہو کہ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ گویا بغیر عمل کے ایمان ایک ٹھٹھا درخت ہے جس کی شاخیں کٹی ہوئی ہیں، جس میں پتا نہیں ہے، ٹھٹھا پیڑ ہے، جڑ ہے بس۔ گمراہ فرقے میں سے کچھ تو کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے ہی خالی ہو جائے گا اگر عمل نہیں ہے تو، کچھ فرقہ کہتا ہے کہ پوری زندگی گناہ کرے گا تب بھی مکمل مومن ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہے تو ناقص مومن ہے، سوائے نماز کے کہ نماز کے تاریک کو حنابلہ نے کافر کہا ہے۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو دل سے اللہ کو، رسول کو اور ایمان کے دوسرے ارکان کو مانتے ہو، زبان سے جن کا اقرار کرتے ہو اور عمل سے جس کا ثبوت عملی دیتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، من نار، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلے اپنی ذات مقدم ہے، اس کے بعد اہل و عیال۔ پہلے اپنی ذات، کیونکہ اگر انسان خود نہ بچے، نیک عمل نہ کرے، برے عمل میں ملوث ہو، تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہے، اپنے بچوں کو کہے، اپنے پڑوسیوں کو کہے، اپنے رشتہ داروں کو کہے؟ یہ تو ویسے ہی بات ہوگی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھے ہو، دوسرے کو نصیحت، خود کو فضیحت۔ اتأمرون الناس بالبر، دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کا علم رکھتے ہو، قرآن و سنت کا علم ہے تمہارے پاس۔ افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یا قرآن نے ایک جگہ کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کے نزدیک انتہائی ناگوار ہے، اللہ کو انتہائی ناگوار ہے یہ بات کہ آدمی دوسرے کو وہ کہے جو خود عمل نہ کرتا ہو۔ تو پہلے اپنی ذات مقدم ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اہل و عیال کو بچاؤ۔ اب یہ آگ سے بچانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کوئی آدمی آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتا، کوئی دیوار آپ کھڑی جہنم میں نہیں کر سکتے بچنے کے لیے، بیٹا بیٹی کام نہیں آئے گا،
میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی میاں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا. پورا بیان آپ کے سامنے ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ جہنم سے بچاؤ اور آڑ صرف ایک چیز کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور وہ ہے اللہ کے حکموں کی بجاوری اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے حکموں کی بجاوری اور اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، یہ تقویٰ ہے، یہ دیوار ہے، یہ بچاؤ ہے، یہ وقایہ ہے، یہ رکاوٹ ہے آپ کے اور جہنم کے درمیان. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. طاعت اللہ تعالی علی نور من اللہ. التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تترک الذنوب علی نور من اللہ تخاف من عقاب اللہ. تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو دلیل کی روشنی میں. جو کام نیکی کا ہے پہلے پتہ کرو کہ وہ نیکی کا ہے کہ نہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، قرآن میں حدیث میں. ثواب کا کام کدھر ہے، قرآن میں ہے حدیث میں ہے، پہلے یہ دلیل معلوم کرو. علی نور من اللہ، اللہ کی نور کی روشنی میں. اللہ کا نور کیا ہے، قرآن اور سنت. دلیل معلوم کرو اور مقصد کیا ہو، ترجو ثواب اللہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھو. لوگوں سے تعریف کی خواہش نہ کرو، نام و نمود کے خواہاں نہ بنو، یا دنیا کی دولت چاہنے کے لیے کوئی نیکی کا کام نہ کرو. نام و نمود تو نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا ہم کو ثواب ملے. ثواب نہ مل کے ہم کو پیسہ ملے، دنیا ملے. نہیں سمجھا؟ رضا الہی ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نام بھی نہیں چاہیے، ہم کو پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے. ایک آدمی ہوتا ہے جو نام کا بھوکا ہوتا ہے، ایک آدمی پیسے کا بھوکا ہوتا ہے، اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھوکا ہوتا ہے، ثواب کا بھوکا ہوتا ہے. تو ترجو ثواب اللہ، تقویٰ یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں، دلیل کی روشنی میں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. امید ہی رکھ سکتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں گے نا، کہ اللہ تو قبول کر لے ثواب. ٹھوک کر کے سینہ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لے کے رہیں گے، دعویٰ نہیں کر سکتے. مومن کی یہ بھی صفت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ مومن نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ اس کا عمل مقبول ہے کہ نہیں، اللہ کے عذاب سے اس کو نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو ثواب کی امید رکھی. اور اسی طریقے سے تقویٰ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے باز رہیں، وہ بھی دلیل کی روشنی میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ شراب حرام ہے چھوڑو، تو دلیل معلوم کریں، دلیل معلوم ہونی چاہیے. یہ عمل ناجائز ہے، یہ عمل جائز ہے، تو جائز کی دلیل دو، ناجائز کی دلیل دو. اگر ناجائز ہو جائے دلیل سے ثابت تو اس ناجائز کو چھوڑ دو، مگر دلیل کی روشنی میں اس کا حرام ہونا اور ناجائز ہونا ثابت کرو. اور مقصد کیا ہو اس کا ترک کرنے کا، مقصد کیا ہو، تخافو من عقاب اللہ، اللہ کی عقاب سے، سزا سے ڈرنا، جہنم کا خوف. گناہ اس لیے چھوڑو کہ تم کو جہنم کا خوف ہے، اللہ کے عقاب کا خوف، دلیل کی روشنی میں. اور اطاعت الہی بجا لاؤ دلیل کی روشنی میں، اور امید ہو ثواب کی. تو نیکی کا کام کرو ثواب کے لیے، گناہوں کو ترک کرو عذاب سے بچنے کے لیے. اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، برائی کے ارادے سے چلا یہاں سے، لیکن لوگوں کے ڈر سے واپس آ گیا. اگر وہ قادر ہو سکتا تھا برائی پر تو کر لیتا، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے اس کو ایسا احساس ہوا کہ پکڑے جائیں گے، وہ وہاں سے واپس آیا. اس نے برائی چھوڑ دی. لیکن یہ برائی چھوڑنا اللہ کے عقاب سے ڈر کر ہوا یا پکڑے جانے کے خوف سے ہوا؟ پکڑے جانے کے خوف سے. اس کا مطلب کہ یہ تقویٰ نہیں ہوا. ورنہ اگر پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا تو یہ آدمی کر گزرتا. آپ گئے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوف یاد آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، بڑی رسوائی ہوگی اللہ کے سامنے. آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، واپس آ گئے. قسم اللہ کی ایک نیکی لے کر آپ واپس آئے، ایک نیکی لے کر واپس آئے. اور پڑھی آپ نے نماز تہجد، لیکن اسی لیے کہ لوگ ہم کو تہجد گزار، عبادت گزار کہے. تو یہ ریا اور نمود ہوا، ثواب کچھ نہیں ملے. تو اطاعت الہی دلیل کی روشنی میں ہو، عبادت کی بجاوری دلیل کی روشنی میں ہو، ثواب کی امید ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی چاہت ہو. اور اسی طریقے سے گناہ سے اجتناب کریں، دلیل کی روشنی میں گناہ کو گناہ سمجھیں، اور اللہ کے عقاب سے ڈر کر گناہ کو چھوڑیں. یہ تقویٰ ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بڑا خوبصورت قول ہے تقویٰ کے تعلق سے. انہوں نے کہا
التقوى الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، والقناعة بالقلیل، والعمل بالتنزیل، والاستعداد للرحیل۔ اللہ کا خوف، تقوی ہے اللہ کا خوف۔ امیر المومنین کا خوبصورت جملہ دیکھیے، تقوی الخوف من الجلیل، اللہ جلیل بزرگ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، والعمل بالتنزیل، اور جو شریعت اللہ نے اتاری ہے قرآن اور حدیث اس پر عمل کرو۔ اور تیسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ القناعۃ بالقلیل، اللہ جتنی روزی دے اس پر قناعت کرو، کیونکہ بہرحال دنیا سے گزر جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ حلال طریقے سے عزت کے ساتھ اگر 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اگر حرص اور طمع آپ کے اندر آ گیا تو کبھی بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، موت ہی پیٹ بھرے گی، قبر ہی میں جا کر کے آپ کا پیٹ بھرے گا۔ حلال کا قلیل مال حرام کے کثیر سے بہتر ہے۔ مال کا حساب اللہ کو دے رہا ہے، کہاں سے لائے اور کس راستے میں خرچ کیا۔ قلیل ہو حلال ہو، کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے حرام کثیر سے۔ حرام کثیر ہو، کروڑوں کثیر ہو، ملین حرام کا ہو، لیکن 100 سینکڑا ہزار لاکھ اگر آپ کے پاس حلال کا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور دنیا سے رخصتی کی تیاری کرو، کیونکہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ قلیل مدت جیے یا کثیر مدت جیے، جانا سب کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اللہ باقی رہے گا، باقی ساری چیز فنا ہو جائے گی۔ دنیا کو دنیا اسے کہتے ہیں کہ اس کا فنا، اس کی فنا قریب ہے۔ دنیا میں قریب، جس کا زوال قریب ہے، جس کا فنا قریب ہے۔ اور آخرت، والدار الآخرۃ لہی الحیوان وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت ہمیشہ باقی رہے گا۔ ولدار الآخرۃ، آخرت کا گھر ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بہت بہتر ہے آخرت اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا سے کچھ کرنا ہے اس کی تیاری کرو، توشہ آخرت جمع کرو۔ اور توشہ آخرت کیا ہے؟ تقوی۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، آخرت کے لیے توشہ اختیار کرو۔ یہ آیت اگرچہ یمنیوں کے متعلق اتری ہے جو حج کے لیے آتے تھے، توشہ لے کے نہیں آتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اور یہاں آ کر کے مکے میں ہاتھ پھیلاتے تھے، لوگوں سے مانگ کر کھاتے تھے، کہتے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ توکل نہیں، یہ بھیک مانگی۔ وتزودوا، حج میں آؤ تو توشہ لے کر آؤ۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے نہ مانگو، سوال سے پرہیز کرو۔ اور اگر تقوی کے معنی میں ہے تو بھی معنی صحیح ہوگا کہ خیر الزاد، سب سے بہتر توشہ تقوی کا ہے، کیونکہ دنیا کا جو توشہ ہم لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان و عمل کی جو سوغات ہماری ہے اور گناہوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے ہمارا، یہ دنیا سے لے کر آخرت تک ہمارے لیے مفید ہے۔ تو یہ ہے تقوی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اپنے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ بناؤ، اور وہ آڑ تقوی ہے۔ اپنے بچوں کو بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے سب سے قریب ہے۔ تمہارے اپنے بعد تمہاری بیوی اور بچے ہیں، بیٹا بیٹی ہے، ان کو جہنم سے بچاؤ۔ ان کے لیے نجات کے اسباب پیدا کرو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ تعلیم آئے گی تو انشاءاللہ عمل آئے گا، اور خود ماں باپ اچھے ہوں گے تو اس کا اولاد کے اوپر امپیکٹ اچھا پڑے گا، کیونکہ بال بچے کے لیے سب سے پہلا آئیڈیا اگر اس کا کوئی ہوتا ہے تو اس کا ماں باپ ہی ہوتا ہے۔ تو بچپن سے اگر اپنے ماں باپ کو وہ سدھرا ہوا دیکھے گا تو بچہ ماں باپ کو فالو کرتا ہے۔ گھر میں کوئی شر و فساد کا سبب لے کر نہ آؤ، موسیقی گانے بجانے کے سامان لے آئے، ٹی وی لا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بیوی بچوں کے کہنے پر ڈش اینٹینا لگا دیا، دنیا بھر کا تماشا، بدتمیزی، آوارگی کے جتنے مناظر ہو سکتے ہیں، بے حیائی کے جتنے مناظر ہو سکتے ہیں، سب آپ کے گھر میں دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں۔ گھر شیطان کا اڈا بن گیا ہے۔ اور جب سے نعوذ باللہ یہ جو اسکرین ٹچ موبائل آیا ہے، اینڈرائڈ والا جو موبائل آیا ہے، اس میں جو سوشل میڈیا ہے، جو فیس بک ہے، اس نے تو اللہ کی قسم تباہی مچا رکھی ہے۔ پوری کی پوری نسل برباد ہے، نوجوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی۔ الا من رحم اللہ، مگر جو اللہ کا بندہ ہے، جس پر اللہ کی مہربانی ہے، جو اس کے غلط استعمال سے بچا ہوا ہے، ورنہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ شان شوکت سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو خرید کے دینا، اور نہ دیجیے تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، اور بیوی سفارشی بن جاتی ہے آپ کی دیجیے۔ پڑھ رہا ہے بچہ 8واں میں ہے، 9واں میں ہے، 10واں میں ہے، جب وہ اس کا شوقین اور رسیہ بن جائے گا، وہ کیا کتاب پڑھے گا؟ کیا اس کمپٹیٹیو لائف کے اندر وہ ترقی کرے گا؟ بھائی
بڑا عجیب مسئلہ ہے، نماز کا حکم نہیں کرتے ہو، 7 سال کا بچہ ہو جائے بیٹا بیٹی نماز کا حکم کرو، ہے نا یہ ہدایت؟ یہی نا جہنم سے بچانا ہے اپنے بال بچے کو، اس کی ایسی تربیت کرو کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، کیونکہ سن تمیز ہو گئی اس کی، اب دایاں بایاں پاکی ناپاکی سمجھنے لگا وہ۔ 5 سال سے آپ نے مکتب میں بیٹھا دیا، 2 سال کے اندر میں وہ ضروری حد تک قرآن پڑھ لے گا، نماز کی دعائیں یاد کر لے گا، دائیں بائیں کی تمیز ہو جائے گی، پاکی ناپاکی سمجھنے لگے گا۔ لیکن جب 10 سال کا ہو جائے، قریب البلوغ ہو گیا ہے، یا بعض بچے 10 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، تو اگر نماز چھوڑتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو، ایسی پٹائی جس کے وہ متحمل ہو سکے، اور 10 سال کے بعد ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ ہر آدمی کا، ہر بچے کا بستر سپریٹ ہو، 2 بھائی ایک ساتھ نہ رہے، 2 بہن ایک ساتھ نہ رہے، اور بھائی بہن تو بالکل ایک بستر پر نہ رہے جب 10 سال کے ہو جائے، کیونکہ جنسی خواہش اس وقت سے پنپنے لگتی ہے۔ تو اخلاقی بگاڑ سے بچانے کے لیے جب بچے بچیاں آپ کے 10 سال کے ہو جائیں، سب کا بستر علیحدہ کرو۔ یہ بات اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ مدرسے میں ہم خطاب کر رہے ہیں، عام مدرسوں کے اندر اب بستر ایک ساتھ لگا دیا جاتا ہے، زمین پر سلا دیا جاتا ہے، سب کا بستر ایک دوسرے پر سویا ہوا ہے، تو کوئی کسی کے بدن پر چڑھا ہوا ہے، کسی کے بدن پر لات رکھے ہوا ہے، کسی کے بدن پر جانگ رکھے ہوا ہے، زانو رکھے ہوا ہے۔ ارے سب کو 2-2.5 فٹ کی چوکی دو، سب کے درمیان میں 2 بالش کی جگہ، 1 فٹ کی جگہ بیچ میں چھوڑو، گیپ چھوڑو، ضروری ہے یہ تربیت کے پہلو سے، گھر سے لے کر مدرسے تک، یہ تو تربیت کا ہے۔ وفرقوا بین مضاجعہم، ان کے بستروں کے درمیان تفریق کرو، گیپ رکھو، تو یہ تربیت ہے۔ نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو، کھانا بند کرو ان کا۔ تم کھلا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، مزدوری کر کے پیسہ لا رہے ہو، اور تمہارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تم پوچھ نہیں رہے، اس کی پٹائی نہیں کر رہے ہیں، سمجھاؤ، اگر نہیں بات آتے ہیں ان کی پٹائی کرو، کیونکہ یہ حکم حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہو، ان اللہ جواب دہ ہے آپ۔ الرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا چرواہا ہے، ذمہ دار ہے۔ اب بیوی بچوں کے متعلق قیامت میں اس سے پوچھو گی، بیوی سے تو الگ پوچھو گی، بچوں سے تو الگ پوچھو گی، لیکن آپ سے بھی پوچھو گی، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے گھر میں جتنے شر و فساد کے آلات ہیں ان کو باہر نکالیے۔ اس طرح کی کوئی میگزین مت لائیے جو بے حیائی کے آرٹیکل پر مشتمل ہو، ادھرنگی تصویر جس کے اندر ہو، فیشن کے پرچے مت لائیے، لباس اور نئے نئے ڈیزائن کے جو کپڑے سب ہوتے ہیں اس طرح کے کپڑے مت لائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اپنی عورتوں کو بازار نکلنے سے منع کی۔ آج دیکھیے تو بازار میں ہاٹ پٹھیا پر عورتیں بھری پڑی ہوئی، مرد حضرات اپنے کام میں ہیں، ہاٹ پٹھیا، بازار، دکان، کپڑا کی خریداری اور یہ وہ زیورات وغیرہ وغیرہ سب عورتیں کر رہی ہیں۔ بازار پٹا پڑا ہے عورتوں سے، زیب و زینت کر کے جاتی ہیں، دکانداروں سے ہنسی مذاق تک کرتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھلا کر باتیں کرتی ہیں۔ دنیا کے سب سے پاک خواتین کو، پاک باز خواتین ازواج مطہرات کو اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ، گھروں کو لازم پکڑو، بناؤ سنگار کر کے جاہلیت کی طریقے سے مت نکلو، اٹھلا کر باتیں نہ کرو، شیریں کلامی کا مظاہرہ مت کرو، ورنہ جن کے دل میں چوڑ ہے، شہوت کا چوڑ ہے، روگ ہے، جنسی روگ جس کو لگا ہوا ہے، وہ تمہاری طرف مائل ہوگا، آوارگی کرے گا۔ تو اگر بہت ضروری ہے تو شوہر کے ساتھ جاؤ، محرم کے ساتھ جاؤ، عورتوں کی جماعت کے ساتھ جاؤ، اگر لوکل جا رہی ہو مارکیٹ میں تو پردے کے ساتھ جاؤ، زیب و زینت کر کے نہ جاؤ، خوشبو کر کے لگا کر کے نہ جاؤ۔ یہ کون ہدایت دے گا اپنی بیوی کو؟ عیدگاہ عورتوں کو نکالو، میں نے دیکھا ہے میری آنکھوں نے کہ بغیر برقعے کے نوجوان لڑکیاں جا رہی ہیں، سلیو لیس پہنے ہوئی، بال پورا کھلا ہوا ہے، چوٹی ہے، پیٹھ پر لٹک رہی ہے۔ آپ نے ہزاروں روپے کا لباس دیا لیکن 400 300 500 روپے کی رضا نہیں دی اس کو، ایک برقع خرید کر کے نہیں دے سکتے آپ اپنی جوان بیٹی کو، بیوی کو؟ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتی ہے یہ کیا آپ اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں کہ جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ شادی بیاہ کے نام پر جا رہے ہیں، جوان بیٹی کو بھیج دیا، گھر میں بے محابہ مردوں کی آمد رفت ہے، یہ نہیں کہا کہ بھیجا کہ پردے میں رہو گی، عورتوں کے حلقے میں رہو گی، جہاں کوئی اجنبی آوے فوراً گھونگھٹ کر لینا۔ شادی بیاہ میں لوگ جا رہے ہیں، کھلے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، مسکا لگا رہے ہیں، اسی میں ایک دوسرے کا نمبر، موبائل نمبر چینج کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا ہے، آوارگی ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام نے جو آپ کو دائرہ دیا ہے اس دائرے میں رہیے۔ بہرحال یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی۔ دیکھیے آج یہ اللہ نے اس لیے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم کل کی رسوائی سے بچیں، اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں، اس کی تیاری کریں۔ گھر جب ہمارا درست ہو جائے تب پڑوسیوں کی خبر گیری کریں کہ پڑوس میں کون بے نمازی ہے، کون پیکڑ ہے، کون کیسا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ کسی پڑوسی کے یہاں تحفہ تحائف بھیجوانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو دینی رہنمائی کریں،
اور اب ماشاءاللہ دینی رہنمائی کے ساتھ اگر تحفہ تحائف بھی دیتے ہیں تو اور اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہوگی، آپ کی طرف وہ آئے گا، آپ کی بات سنے گا، کیا کہنا الحمدللہ۔ تو پہلے گھر اپنا سنوارئے، اس کے بعد پڑوس کو دیکھیے۔ اگر اس طریقے سے گھر تک روشنی پہنچی، آپ کے گھر سے دوسرے کے گھر تک روشنی گئی، دوسرے سے تیسرے کے گھر تک روشنی گئی، آپ کا معاشرہ الحمدللہ پاک ہو جائے گا، اور کم سے کم خیر کی کثرت رہے گی معاشرے کے اندر۔ تو یہ بات کہی اس لیے جا رہی ہے کہ ہم کل کی فکر کریں۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اللہ اکبر، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اور آدمی بڑا افسوس کرے گا اپنی کوتاہیوں پر کہ کاش وہ نیکی کر کے آیا ہوتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، توبہ استغفار کریں اپنی غلطیوں سے، اپنی اصلاح کریں، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کریں، ان پر سخت نظر رکھیں، بیٹے بیٹیوں پر نظر رکھیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، ان کی ڈائری چیک کریں، ان کا موبائل چیک کریں، کس طرح کا سامان اس موبائل کے اندر بھرے ہوئے ہیں، کس طرح کی تصویریں رکھتے ہیں، کیا یہ چیٹ کرتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو حق ہے، آپ گارجین ہیں، اٹینڈنٹ بھی آپ ان کی کاپی چیک کر سکتے ہیں، ان کا موبائل چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت ہے، تنبیہ ہے آپ کی طرف سے، یہ ان کی آخرت بنانے کا کام ہے۔ آپ اس کی دنیا سنوار رہے، آخرت سنوار رہے۔ آپ سے بڑھ کر کے، ماں باپ سے بڑھ کر کے اولاد کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اب اس آگ کی کیفیت اللہ نے بتائی ہے کہ اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوگی۔ انسان کا یہ جثہ جو جہنم میں جائے گا، آگ سے بھڑک اٹھے گا، اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور پتھر، وہ جو بت ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، ان کے پجاریوں کو ذلیل کرنے کے لیے دیکھو کہ جن کو تم معبود سمجھتے تھے اللہ کے علاوہ، کیسے تمہارے سامنے جل رہے ہیں۔ ان بے جان پتھروں کا کیا قصور ہے، لیکن ان کے عابدوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یا ممکن ہے کہ وہ گندھک والا جو ہوتا ہے جس سے دیا سلائی بنتی ہے، جس میں آگ پکڑتی ہے، وہ پتھر بڑھاتے۔ جو بھی ہو، یہاں جو آگ کا ایندھن ہے وہ لکڑی ہے، کوئلہ ہے، یا آج کل گیس آ گیا ہے۔ اس آگ کے اوپر آپ اپنی انگلی کو روسٹ کیجئے، نہیں کر سکتے، آپ اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جہنم کی جو آگ ہے، یہ 70 حصے کا ایک حصہ ہے، گویا 69واں حصہ، 69 حصہ زائد ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ اپنے اندر حرارت رکھتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے، گویا 69 حصہ، 69 ڈگری اس کے اندر زیادہ جلانے کی صلاحیت ہے۔ اس پر انسان کیسے صبر کرے گا؟ اور جہنم پر جو اللہ نے داروغہ رکھا ہے، تو اس کو بڑا سخت دل بنایا ہے، سخت زبان بنایا ہے، ترش رو بنایا ہے۔ کتنا بھی روئے گر گرائے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ترس نہیں کھائے گا، وہ اس کا دل نہیں پسیجے گا، جہنمیوں کی آہو بکا پر نہیں پسیجے گا۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد غلیظ القلب ہے، سخت گیر ہیں، یہ ڈیوٹی ہے ان کی۔ یہ نہیں کہ فرشتوں کی یہ طبیعت ہے، فرشتے تو بڑے نرم ہوتے ہیں، نیک اور شریف آدمی کو دیکھتے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آدمی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ آدمی نہیں لگتا، فرشتہ لگتا ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو دیکھا تو عام آدمی اتنا حسین ہو نہیں سکتا تھا، کہا کہ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ملک الکریم ہے، یہ بزرگ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان کی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ حالانکہ خود رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے اچھی ساخت ہم نے انسان کو دی۔ بہرحال تو علیہ ملائکۃ، جہنم پر جو اللہ نے داروغہ رکھا ہے، علیہ ملائکۃ غلاظ، غلاظ ہے، غلیظ کی جمع، بڑے سخت ہے، شداد ہے، فعال کا وزن ہے، بڑے شدید، مبالغہ کا وزن ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا سختی کرنا ہے، کسی پر ترس نہیں کھانا ہے تو وہ سختی ہی کریں گے، ترس نہیں کھائیں گے۔ تم لاکھ گر گراؤ، وہ کچھ نہیں اثر کرے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کے تابع دار ہیں، جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا وہی کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں، تو سختی کرنے پر ہی وہ لگائے گئے۔ جہنم کا داروغہ ہو اور مسکرا مسکرا کر کے آپ سے بات کرے، سخت کلامی کرے گا، سخت انداز پہ ڈانٹے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، ذلیل ہو کر رہو، یہی بات مت کرو ہم سے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، سفارش کر دیں ہم، رکو ادھر، ذلیل کہیں کا، دنیا میں گناہ کر کے آیا ہے اور ہم سے کہتا ہے سفارش کرو۔ موت کا فیصلہ کہو اللہ کو، کر دے ہم کو موت دے، نہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا، رہو اسی میں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جب جب نکل بھاگنا چاہے گا جہنمی، فرشتہ اس کو پلٹا دے گا جہنم کے اندر۔ لہذا قبل اس کے کہ ہماری موت آئے
جان لڑکھڑے پر آئے اور موت کا بھیانک منظر سامنے آئے اور اس وقت پچھتائیں ہم اور پچھتاوا کچھ کام نہ آئے، ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اعلیٰ اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو دین کی طرف مائل کریں، اطاعت کی طرف مائل کریں، گناہوں سے خود روکیں، بچوں کو روکیں، پڑوسیوں کو روکیں، جس کی جو استطاعت ہو، اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ یہ ہمارے لیے وقایت ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ساتھ آپ کے اور آپ کے بچوں کی اصلاح کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت کریمہ پر، قرآنی آیات پر، احادیث نبویہ کو سمجھنے اور پرکھنے، برتنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہر قسم کے شر و بلا سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر اللہ قائم رکھے، اور دین پر ہی ہم سب لوگوں کا خاتمہ فرمائے۔ ھذا وباللہ توفیق، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔